السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سیریز آفٹر کربلا کی آج 6 ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا کہ مسلم بن عقبہ مدینے والوں سے جب فارغ ہوا اور اس کے لشکر والے 3 دن تک شہر کو لوٹ مار کر چکے تو ان سب کو ساتھ لے کر وہ مکے کا رخ کرنے لگا۔ مسلم ابھی مکے کے راستے میں ہی تھا کہ اسے موت آ گئی۔ مرتے وقت اس نے حسین بن نمیر کو بلا کر اس سے کہا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کبھی تجھے اس لشکر کا کمانڈر نہیں بناتا، لیکن تجھے ہمارے خلیفہ یزید نے کمانڈر مقرر کر دیا ہے اور خلیفہ کا حکم میں ٹال نہیں سکتا، لہٰذا 4 باتیں تجھے بتا رہا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ پہلی بات، مکے کے لیے جلدی روانہ ہو۔ دوسری بات، جنگ کو اسٹارٹ کرنے میں لیٹ مت کرنا۔ تیسری بات، خبریں لیک نہ ہوں، خبروں کو چھپانا۔ اور چوتھی اور آخری بات کہ قریش میں سے کسی کی بات نہ سننا۔ حسین بن نمیر کو یہ انسٹرکشنز دینے کے بعد وہ مر گیا اور اسے وہیں راستے میں کسی مقام پر دفن کر دیا گیا۔ مسلم کی موت کے فوراً بعد حسین بن نمیر لشکر یزید کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں تمام اہل مکہ اور اہل حجاز ان سے بیعت کر چکے تھے اور مدینے کی سب لوگ بھی ان کی طرف چلے آئے تھے۔ نجدہ بن عامر بھی اپنے لوگوں کے ساتھ لے کر ان کو خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے ان کے پاس آ ملا تھا۔ ناظرین، یزیدیوں کا اتنا بڑا لشکر جب اٹیک کرنے کے لیے مکے پہنچا تو انہیں دیکھ کر کچھ لوگ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ کو یزید کے ساتھ صلح کرنے کا مشورہ دیا۔ یزید نے اس جنگ سے پہلے آپ کی طرف ایک میسج بھیجا تھا کہ میں ایک چاندی کی کڑی، 2 سونے کی بیڑیاں یعنی چینز اور 1 چاندی کا توق بھیج رہا ہوں، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ تم ان چیزوں کو پہن کر ضرور میرے پاس آؤ گے، ورنہ میں تم پر لشکر کے ساتھ اٹیک کروں گا۔ لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اسے کپڑوں کے نیچے پہن کر اس کے پاس چلے جائیں تاکہ یزید کی قسم بھی پوری ہو جائے اور آپ کے لیے صلح کا راستہ بہتر نکل آئے۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ اللہ اس کی قسم کو پورا نہ کرے، اور پھر فرمایا میں ناحق مطالبے کو پورا کرنے کے لیے معمولی سی بھی نرمی اختیار نہیں کروں گا، یعنی میں کسی بھی صورت میں اس مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، مجھے عزت والے معاملے میں تلوار کا وار ذلت والے معاملے میں کوڑوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کو اپنی ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت دی اور یزید کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، یہاں پر لوگ آپ کو حسین بن نمیر کے ساتھ صلح کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، اور وہاں یزید کی طرف سے حسین بن نمیر کے لیے یہ پیغام تھا کہ اے گدھے کے بچے، قریش کی دھوکہ بازیوں سے بچ کر رہنا اور ان کے ساتھ صرف تیروں، نیزوں اور گھوڑوں سے مقابلہ کرنا، یعنی صلحوں میں نہ پڑ جانا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی منذر بن زبیر کو یزیدیوں سے جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ منذر بن زبیر واقع حرہ میں بھی شریک تھے، پھر ان کے ساتھ آ ملے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر تک تو دشمنوں کے ساتھ بہت شدید کی جنگ کی، پھر اس دوران ایک شامی نے آپ کو اپنے ساتھ مقابلے کے لیے بلایا۔ شامی خچر پر سوار تھا، آپ اس کی طرف بڑھے، پھر دونوں نے ایک دوسرے پر اٹیک کیا۔ دونوں کے وار ایک دوسرے پر بھاری پڑ گئے، جس کے رزلٹ میں دونوں بے جان ہو کر زمین پر گر گئے، اور یوں حضرت منذر بن زبیر رضی اللہ عنہ راہ حق میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اہل شام نے بہت سخت حملہ کیا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایسی سچویشن میں کمانڈر کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ آپ اپنی سواری پر سے اترے اور لوگوں کو پکارنے لگے اور انہیں جنگ کی طرف بلانے لگے، انہیں جوش دلانے لگے۔ آپ کی آواز سن کر اصحاب دوبارہ جنگ کی طرف پلٹے اور یزیدیوں سے مقابلہ کرنے لگے۔ جنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ حسین بن نمیر کے لشکر نے مکے کو گھیر لیا اور مسجد الحرام پر حملہ شروع کیا۔ انہوں نے منجنیق سے مسجد حرام پر آگ برسائی، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے پردے اور چھت میں آگ لگ گئی۔ منجنیق جنگ میں یوز ہونے والا ایک قسم کا ہتھیار ہوتا ہے۔ یہ بالکل کرین کی طرح ہوتا ہے اور اس میں چیزوں کو دور دور تک پھینکنے کی ایبلٹی ہوتی ہے۔ دور حاضر میں ٹینک آپ کو اس کی ایک اپڈیٹڈ شکل کہہ سکتے ہیں اس کو آپ۔ پتھر اتنی کثرت سے پھینکے گئے کہ حرم شریف کا مبارک صحن پتھروں سے بھر گیا، اور اس کے حملے میں مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے، یعنی پلرز ٹوٹ گئے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور پڑ گئیں اور چھت گر گئی۔ یزیدی پتھر برسانے کے ساتھ ساتھ آگ کے گولے بھی جلا جلا کر پھینکنے لگے، جس سے خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، غلاف جل گیا، اور وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں قربان کیا گیا تھا، اس کے سینگ بھی تبرک کے طور پر
خانہ کعبہ میں محفوظ تھے وہ بھی جل گئے۔ اس حملے کی وجہ سے اس جنگ کے بعد اہل مکہ کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ آلموسٹ 2 مہینے تک وہ سخت مصیبت میں مبتلا رہے تھے۔ خیر ناظرین، یزیدیوں اور اہل مکہ کی جنگ جاری تھی۔ پھر اچانک ایک ایسی نیوز آئی جس سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ وہ نیوز تھی یزید کے مرنے کی نیوز۔ جی ہاں، یزید مر گیا۔ سب سے پہلے یہ خبر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ملی۔ نیوز ملتے ہی انہوں نے بلند آواز سے یزیدیوں کو پکار کر کہا، اے شامی بدبختوں، تمہارا گمراہ سردار یزید تو ہلاک ہو گیا، تو پھر اب تم ہم سے کیوں لڑ رہے ہو؟ شامی پہلے تو یہ سمجھے کہ عبداللہ بن زبیر کی یہ کوئی چال ہے، آپ کی یہ وار اسٹریٹجی کا پارٹ ہے، لیکن تیسرے دن جب انہیں ثابت بن قیس نامی شخص نے کوفہ سے آ کر یزید کے مرنے کی خبر سنائی، تب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی ان کا سردار مر گیا ہے۔ اب ان کے حوصلے پست ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوج کے حوصلے بلند ہو گئے، اور یوں اللہ پاک نے اہل مکہ سے یزیدی آفت کو دور فرما دیا۔ یہاں پہ کچھ اسٹاپ کر کے آپ کو کچھ باتیں یزید کی بھیانک موت کے متعلق بتاتے ہیں۔ ناظرین، یزید اپنی موت سے پہلے ایک بہت ہی خطرناک اور اذیت دینے والی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پیٹ کے درد اور انٹسٹائن کے زخموں کی تکلیف کی وجہ سے وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ آخری وقت میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنے پاس بلایا اور سلطنت کے بارے میں انسٹرکشنز دینے لگا کہ اسے یزید کے بعد کیسے سلطنت کے معاملات سنبھالنے ہیں۔ وہ بھی اسٹارٹ ہی ہوا تھا کہ اس کے بیٹے نے نہایتی ذلت اور حقارت کے ساتھ سلطنت کی آفر ٹھکراتے ہوئے یزید سے یہ کہا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دھبے ہوں، میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہوں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدید غم اور درد سے اپنے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے وہ خنزیر کی طرح چیخا کرتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد اسے سوئی کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر عجیب قسم کا اللہ کا قہر نازل ہوا تھا کہ وہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا ہی تھا۔ کسی صورت اسے چین اور سکون نہیں مل رہا تھا، اور کیسے ملتا؟ بالآخر اسی درد کی شدت میں تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی، اور مرنے کے بعد اس کی لاش میں سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی کہ اس کے قریب جانا مشکل ہو رہا تھا۔ ناظرین، یزید کے مرنے کی خبر شامیوں تک پہنچ گئی تھی، جس سے وہ اسکیٹرڈ ہو گئے تھے، بکھر گئے تھے۔ حسین بن نمیر بھی بھاگ نکلا۔ یزید کے موت کے بعد مروان بن حکم نے لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا۔ پھر جب مروان بھی مر گیا تو عبد الملک بن مروان نے اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا اعلان کیا اور حجاج بن یوسف کو ایک لشکر دے کر اس کا امیر مقرر کر کے مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ حجاج مکہ پہنچا تو جبل ابی قبیس پہ چڑھ کر اس نے وہاں منجنیق سیٹ کی اور مسجد حرام میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں پر پتھر برسائے۔ جس دن حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا دن تھا، اس دن ارلی مارننگ آپ نے اپنی والدہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کی والدہ کی ایج 100 سال تھی اور ابھی تک ان کا کوئی دانت تک نہیں گرا تھا اور نہ ہی آنکھوں کی بینائی میں کچھ فرق آیا تھا۔ والدہ نے آپ سے پوچھا، اے عبداللہ، تمہاری جنگ کا کیا ہوا؟ آپ نے عرض کی، دشمن فلاں مقام تک پہنچ چکا ہے۔ یہ کہہ کر آپ مسکرا دیے اور کہا، بے شک موت ہی میں راحت اور آرام ہے۔ آپ کی والدہ نے کہا، اے میرے بیٹے، شاید تم نے میرے لیے موت کی تمنا کی ہے، لیکن مجھے تو اس وقت تک نہیں مرنا پسند جب تک تمہارا کچھ فیصلہ نہ ہو جائے۔ اگر تم چید گئے تو اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور اگر تم قتل کر دیے گئے تو میں اسے باعث ثواب سمجھوں گی کہ میرا بیٹا راہ حق میں شہید ہو گیا۔ پھر جب آپ نے اپنی والدہ کو الوداع کہا تو والدہ نے آپ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا، تم قتل کے خوف سے اپنے دین کی کوئی خصلت نہ چھوڑنا۔ یہ نصیحت سن کر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ کیا ہمیں دشمن سے صلح کی بات نہیں کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا، کیا صلح کا وقت ہے یہ؟ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر دشمن تمہیں اس وقت کعبے کے اندر بھی پا لیں تو ضرور تمہیں ذبح کر دیں گے۔ پھر آپ نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ میں ذلت و رسوائی کے بدلے زندگی کا خریدار نہیں ہوں، اور نہ ہی موت کے ڈر سے سیڑھی پر چڑھنے والا ہوں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جس طرح تمہارے چہرے غصے سے بھرے ہوئے ہیں،
اسی طرح تمہاری تلواریں بھی غصے کی آگ اگلیں، کسی کی تلوار نہ ٹوٹنے پائے کہ وہ پھر وہ عورت کی طرح ہاتھوں سے اپنا دفاع کرنے لگے۔ اللہ کی قسم، جب بھی کسی لشکر سے میرا سامنا ہوا ہے تو میں ہمیشہ پہلی صف میں رہا، پھر آپ نے شامیوں پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، سب سے پہلے اسود نامی آدمی نے آپ کا مقابلہ کیا، آپ نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ اسی طرح مسلسل آپ شامیوں پر حملہ کرتے رہے اور انہیں مزے سے دور بھگاتے رہے، اور ساتھ ساتھ یہ فرماتے رہے کہ کاش کوئی ایسا شخص بھی ہم پلہ ہوتا کہ میں اس کے لیے کافی ہوتا۔ تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ مسجد کی چھت پر آپ کے کچھ مددگار چڑھے ہوئے تھے جو دشمنوں پر اینٹیں برسا رہے تھے۔ کسی دوران اتفاق سے ایک اینٹ آپ کے سر کے درمیان آ لگی، جس سے آپ کا سر پھٹ گیا اور آپ ٹھہر گئے اور فرمانے لگے، ہم وہ لوگ نہیں کہ پیٹھ پھیرنے کی وجہ سے ہماری ایڑیوں پر خون گرتا ہو، بلکہ ہم وہ ہیں جو سینہ سپر ہونے کی وجہ سے ہمارے قدموں پر خون ٹپکتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس زخم کی شدت بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے آپ نے ڈھال ہو کر زمین پر تشریف لیا ہے۔ دشمنوں کو موقع مل گیا، چنانچہ انہوں نے آگے بڑھ کر تلوار سے ایک زوردار وار کر کے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شامیوں نے صرف اس پر آپ کو شہید کرنے پر ہی نہیں رکے، بلکہ آپ کے جسم مبارک کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت یعلا تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے 3 دن بعد مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ابھی تک آپ کی لاش مبارک سولی پر تھی۔ آپ کی والدہ لاش مبارک کے پاس آئیں اور حجاج بن یوسف سے کہا، کیا ابھی تک اس شہ سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ حجاج بولا، یہ منافق ہے، معاذ اللہ۔ آپ کی والدہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ منافق نہیں تھا، بلکہ یہ تو روزہ دار، عبادت گزار اور نیکوکار تھا۔ حجاج نے کہا، ہے بڑھیا، واپس چلی جا، تیری عقل زائل ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میری عقل زائل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، میری عقل زائل نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبیلہ ثقیف سے ایک جھوٹا اور لوگوں کا قتل عام کرنے والا ایک شخص ظاہر ہوگا، پس چھوٹے شخص کو ہم دیکھ چکے ہیں، اور رہا لوگوں کا قتل عام کرنے والا تو وہ تو ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ روایت تو شاید سن رکھی ہو کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کروا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، اے عبداللہ، یہ خون لے جاؤ اور ایسی جگہ محفوظ کراؤ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں، باہر جا کر میں نے یہ سارا خون خود پی لیا۔ جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ، خون کہاں محفوظ کیا؟ میں نے عرض کی، حضور، ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، شاید تم نے اسے پی لیا ہے۔ میں نے عرض کی، جی ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں خون پینے کا کس نے کہا تھا؟ خرابی ہے تیرے لیے لوگوں سے اور ان کے لیے تجھ سے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ خرابی ہے تیرے لیے لوگوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ورڈ سے مراد یہی ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کو سولی پر چڑھایا گیا، یہ آپ کے لیے حجاج وغیرہ کی طرف سے خرابی ہے، اور لوگوں کے لیے تجھ سے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے قاتلوں نے آپ کو شہید کر کے اور کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کا جو بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ ناظرین، آپ بہت نیک اور عبادت گزار تھے۔ ایک جگہ آپ کا ذکر خیر چھڑا تو آپ کی والدہ حضرت اسما نے فرمایا کہ ان کی راتیں بکثرت قیام میں گزرتی اور دن روزوں میں کٹتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات کیا کیا ہوئے، کیا کیا چیزیں انفولڈ ہوئیں، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں سنیں گے۔